السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مصری طب، ایجپٹین میڈیسن۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں مصر کی تہذیب بے حد مشہور ہے، جس کا سبب مصری تہذیب کی معلومات کی کثرت ہے۔ صدیوں پرانے مصری اہرام، مقبرے اور کھنڈرات کے کھودنے سے حاصل شدہ خشتی تختیاں، بردی نوشتیں، حنوط شدہ لاشیں اور دیگر نوادرات سے اس بات کی معلوم ہوتی ہے کہ مصری طب کی تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کی ہمیں معلومات ہوتی ہے۔ مصری طب کے تہذیب سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ابتدا میں مصری طب کے لوگ جو ہے کس طریقے سے علاج کیا کرتے تھے مریضوں کا۔ اب بات کرتے ہیں مصری طب کے ابتدائی نظریات یا بنیادی نظریات۔ قدیم مصریوں کا نظریہ صحت و مرض۔ قدیم شروعات میں بھی 600 BC میں قدیم مصریوں کا بھی عقیدہ جو ہے فرسودہ عقیدہ ان پر غلبہ تھا۔ وہ لوگ بھی صحت اور مرض کو دیوی دیوتاؤں کی رضا اور ناراضگی سے تعبیر کرتے تھے اور بدروحوں کا سایہ مرض کا سبب تصور کیا کرتے تھے۔ لہٰذا قدیم مصریوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ زندگی جو ہے لافانی ہے، کوئی بھی جاندار اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ کوئی بیماری اسے لاحق نہ ہو جائے۔ چنانچہ قدیم مصریوں نے جو ہے بدن کو 36 حصوں میں بانٹ رکھا تھا اور ہر حصے کی حفاظت کا ذمہ دار کو کسی دیوتا کو وہ لوگ تصور کیا کرتے تھے، اور ہر حصے میں مرض کا لاحق ہونا کسی بدروح یا شیطانی طاقت کی وجہ سے ہوتا تھا۔ یہ ان کا عقیدہ اور ماننا تھا۔ لہٰذا اگر بدروحوں سے کسی جاندار کی حفاظت ممکن ہو جائے تو کوئی بھی آدمی جو ہے وہ مر نہیں سکتا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور طریقہ علاج، کس طریقے سے وہ علاج کیا کرتے تھے؟ جائز سی بات ہے، جب صحت اور مرض کو دیوی دیوتاؤں کی رضا اور ناراضگی سے تعبیر کیا جاتا تھا اور مرض کو بدروحوں کا سایہ سمجھا جاتا تھا، تو صحت کی حفاظت کے لیے دیوتاؤں کی دیویوں کی پوجا کی جاتی تھی اور مرض کا دفع کرنے کے لیے بدروحوں سے پناہ مانگی جاتی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک امہوتب نام کا بادشاہ، امہوتب نام کا ایک طبیب گزرا ہے جس کا زمانہ 300 BC کے آس پاس تھا۔ مصریوں نے اس کو رب الشفا مان لیا تھا۔ زندگی میں اس کی پرستش کی جاتی تھی اور مرنے کے بعد جو ہے اس کے بہت سارے اسٹیچو مورتی بنائے، اس کی عبادت وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ میمفس نام کے مقام پر سب سے زیادہ امہوتب کے جو ہے وہ اسٹیچو بنائے گئے تھے۔ امہوتب یہ بھی ایک انسان تھا اور تاہ نامی شخص کا بیٹا تھا۔ اور جو ہے اب بات کرتے ہیں مصری طب کے ذرائع ارتقاء، یعنی مصری طب کا پروان کب چڑھا، کیسے مصری طب بلند ہوئی۔ تو جو کھنڈرات کی کھدائی کے بعد جو چیزیں ملی ہیں اس میں جو ہے حنوط شدہ لاشیں، بردی نوشتہ، جن کا بغور تجزیہ یعنی انالیسس کرنے کے بعد جو ہے ہمیں مصری طب کے بارے میں معلومات فراہم ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے اس کے ذرائع معلومات کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو اس میں جو ہے 4 طریقے کے بردی نوشتے جو ہے وہ اہم ہیں، وہ معلومات ہوئے ہیں، جس میں سب سے اہم ہے جارج ایبرس کا بردی نوشتہ۔ یہ بردی نوشتہ 1873 BC میں جو ہے لکسر نام کی جگہ سے دریافت کیا گیا تھا، اور اس وقت جو ہے لیپزنگ یونیورسٹی میں جو ہے کے عجائب خانے میں یہ محفوظ ہے۔ اور یہ بردی نوشتہ حفظان صحت کے متعلق سے ہے، یعنی صحت کی حفاظت کس طریقے سے کی جائے۔ اس نوشتے میں جو ہے قلب اور دماغ کو مصری لوگ جو عضو رئیس مانتے تھے، دل کی دھڑکن کو وہ لوگ نفس تصور کرتے تھے، اور جو ہے مردہ گلیوں اور علاقوں کو صاف رکھنے کا حکم تھا، اور مردہ کو زمین میں دفن کرنے کا حکم تھا۔ یہ ساری چیزیں اس بردی نوشتے میں جو ہے وہ درج ہیں۔ دوسرا ہے اور اس کو جارج ایبرس نام کے شخص نے ہی دریافت کیا تھا۔ دوسرا ہے ایڈون اسمتھ کا بردی نوشتہ۔ یہ نوشتہ 1862 AD میں خپیس نام کی جگہ سے دریافت کیا گیا تھا، اور یہ بھی جو ہے ایک عجائب خانے میں محفوظ ہے، اور اس کو دریافت کرنے والے ایڈون اسمتھ صاحب تھے۔ اور یہ نوشتہ جو ہے جراحیات سے متعلق ہے کہ کس طریقے سے آپریشن کرنا، اس کے طریقے جو ہے اس میں درج ہیں۔ شروعات میں تو مصری لوگ جو ہے جادو سحر کے ذریعے سے علاج کیا کرتے تھے، تعویذ کے ذریعے سے، لیکن بعد میں ان لوگ بھی جراحیات میں کافی ترقی کر لیے تھے، عمل جراحی کے ذریعے سے
صحت مرض کو دور کیا جاتا تھا۔ تیسرا ہے کاہون کا بردی نوشتہ، یہ 1889 AD میں یہ دریافت کیا گیا فیم نام کی جگہ سے، اور اس کو دریافت کرنے والے فلنڈر پیڈی نام کے شخص تھے، اور یہ نوشتہ جو ہے طب حیوانی یعنی ویٹنری میڈیسن اور امراض نسواں یعنی اور عورتوں کے مرض سے متعلق ہے۔ اور چوتھا ہے ہرسٹ کا بردی نوشتہ، یہ 1899 AD میں جو ہے ڈیٹر نام کی جگہ سے جو ہے دریافت کیا گیا، اس کو دریافت کرنے والے ہرسٹ ہیں، اور ان سارے بردی نوشتوں کو معلوم کرنے کے بعد جو ہے ہمیں مصری طب کے بارے میں کافی کچھ معلومات فراہم ہوتی ہیں۔